بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 28 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 43 ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني من ارطالا معلومة۔ بس یہ جائز نہیں ہے کہ بیچنے والا کہ وہ پھل بیچے اور اس میں سے کچھ رطل پھل مستثنا کر لے، ارطالا معلومتاً، ایک معلوم رطل مستثنا کر لے۔ معلوم اور ہوتا ہے، معین اور ہوتا ہے۔ مثلا میں نے باغ بیچا، جیسے آموں کے باغ میں یہ رائج ہے آج کل، میں نے باغ کا آم بیچا تو میں نے کہا کہ یہ پھل آپ کو بیچے ہیں لیکن اس میں سے 2 من آم میں خود لوں گا، یعنی سارے پھل بیچ دیے، ارطال معلومہ مستثنا کر لیے۔ ارطال کلو سمجھ لو، اگرچہ رطل خاص پیمانہ جو کلو کے برابر گو نہیں ہوتا، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے یہ ایک وزن ہے۔ ایک معلوم کلو اس نے، مثلا اس نے کہا جی اس میں سے 80 کلو مستثنا کرتا ہوں، باقی سارا باغ بیچ دیا، 80 کلو نہیں بیچا، یعنی اس میں سے 80 کلو یعنی 2 من ہم خود گھر والے استعمال کر لیں گے، ہم آپ سے لے لیں گے نا، اور باقی آپ کو بیچ دیا۔ یہ سارے باغ والے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی تو پھل کھانے، اگر ہم خود لاکھوں روپے کے باغ بیچ رہے ہیں اور گھر میں 1 کریٹ بھی آم کی نہ ہے، بازار سے خریدتے پھر رہے ہیں، تو لہذا ہم اس میں سے 2 من آم اٹھائیں گے۔ یہ ناجائز ہے، یہ معلوم ہے۔ مجہول یوں ہوتا ہے کہ جی کچھ آم ہم اٹھائیں گے، یہ ناجائز تھا۔ اور یہ بھی ناجائز ہے کہ اس میں سے ہم 2 من آم اٹھائیں گے۔ ایک ہے معلوم، ایک ہے معین کر دے پھر تو جائز ہوگا۔ مثلا یوں کہہ دے کہ یہ والے 2 درخت اس کے آم میرے لیے ہیں، یہ 2 درخت میں نے نہیں بیچے آپ کو، باقی سارے بیچ دیے۔ یہ اگر یوں کہہ دیا کہ وہ 2 درخت معین کر کے ان کا پھل بیچا ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باغ سارا بیچ دیا کہ جب باغ کا پھل اٹھانے لگیں گے اس میں سے 2 من ہم اٹھائیں گے گھر کے لیے، تو تھوڑے چھوٹے کر کے اٹھاتے لیں گے، مثلا کبھی 10 کلو اٹھا لیا، کبھی 15 کلو اٹھا لیا، تو 2 من ہم اٹھائیں گے۔ یہ ناجائز ہے، خلاف لمالک، امام مالک فرماتے ہیں جائز ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو کہا نا کہ یہ ایسا بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پھل درخت کے اوپر کھڑے ہوں یا نیچے کٹ کے پڑے ہوں، کسی کو بھیج دیتا ہے پورے آم بیچ دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ جتنے آم میں نے بیچے نا پوری ڈھیری پڑی ہے، اس میں سے 20 کلو میں اٹھاؤں گا، یہ 20 کلو کے علاوہ باقی بیچیں، یہ جائز نہیں ہے۔ امام مالک کا اختلاف ہے، لأن الباقیہ بعد الاستثناء مجہول، یہ لأن الباقیہ امام مالک کی دلیل نہیں ہے، یہ ذرا خیال رکھنا، یہ لا یجوز کی دلیل ہے۔ ہم نے پیچھے کہا تھا نا ہمارا مذہب اس طرح بائع کرنا جائز نہیں ہے کہ کچھ معلوم وزن وہ مستثنا کر لے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن الباقیہ بعد الاستثناء مجہول، اس لیے کہ استثناء کے بعد باقی کتنے آم ہیں وہ مجہول ہیں، یعنی جو میں نے آم ان کو بیچے ہیں ان آم میں سے یہ تو نکال لو، پیچھے کتنے بچیں گے یہ نہیں پتہ۔ اب دیکھیں حاشیہ اس کا، مجہول وہذہ الجہالۃ تفضی الی النزاع، 2 من نکال دو، پیچھے کتنے آم بچیں گے یہ نہیں پتہ۔ جب اس میں پورا باغ بیچا ہے اس میں سے 2 من نکالیں، پیچھے کتنے بچے ہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، اور یہ جہالت مفضی الی النزاع ہے۔ اذ المشتری یطالب بالاجود والبائع یسلم الارض، اس لیے بھی یہ جہالت مفضی الی النزاع ہے کہ 2 من تو یہ اٹھا لے گا، باقی یہ بائع کہے گا باقی تو اٹھا لے۔ مثلا چاہے نیچے ڈھیری پڑی تھی، اس نے کہا جی 20 کلو میں نکال لوں گا، اس میں سے باقی تیرے ہیں، تو جب ایسا کرنے لگیں گے تو جھگڑا ہوگا۔ اس لیے کہ مشتری مطالبہ کرے گا اجود کا، کہے گا جی ہلکے ہلکے تو اٹھا لے، اچھے اچھے میرے لیے چھوڑ۔ والبائع یسلم الارض، اور بائع سپرد کرے گا گھٹیا ردی قسم کے، بائع کیا کہے گا اچھے اچھے خوب اٹھائے گا، ہلکے ہلکے اس کے لیے چھوڑے گا، دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ علی انہ یحتمل ان الموجود لیس الا هذه الارطال المستثنى، جے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جتنے موجود ہیں آم وہ ہیں ہی اتنے جتنے اس نے مستثنا کیے تھے۔ مثلا آم کا باغ میں نے بیچ دیا اور میں نے کہا جی اس میں سے 2 من میں اٹھاؤں گا، جب اس میں سے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے تھے ہی 2 من آم، تو اس لیے علی انہ یحتمل کا ہے کہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے پھل ہوں ہی اتنے، تو اس احتمال کی وجہ سے بھی اس میں خرابی آتی ہے، ورنہ یہ تو ہے ہی ہے کہ مفضی الی النزاع ہوگی یہ جہالت جب اس نے متعین نہیں کیا، یا تو ڈھیری میں سے کہنا جی 20 کلو میں اٹھاؤں گا، یہ 20 کلو متعین کر دے تو جی یہ 20 کلو کے علاوہ باقی سارے آپ کو بیچ دیے، پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، مبیع بھی واضح، سب کچھ واضح۔ اچھا، بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، یہ صورت جائز ہوگی، بجائے لا یجوز جائز نہیں، برخلاف اس صورت کے، یہ صورت جائز ہے ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، جب اس نے باغ بیچا اور اس میں سے ایک معین کھجور کے درخت کو یا کوئی بھی درخت ہو، پھل کا درخت، معین درخت کو اس نے مستثنا کر لیا، فإنه يجوز، یہ جائز ہوگا، لأن الباقی معلوم بالمشاہدۃ،
کیونکہ اس درخت کو نکال کر باقی درخت مشاہدہ سے معلوم ہے، بھئی یہ درخت چھوڑ دو تو باقی یہ درخت بیچے، نظر آ رہا ہے، ڈھیری پڑی اس میں سے 20 کلو الگ کر لی کہ یہ 20 کلو چھوڑ دو باقی پوری ڈھیری بیچی، وہ مشاہدہ سے معلوم ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ قال مصنف فرماتے ہیں قالوا هذا روایت الحسن، مصنف فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا کہ جو عدم جواز کی روایت ہے نا کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ارطال معلومہ کا استثناء درست نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ امام حسن کی روایت ہے اور یہی امام طحاوی کا قول ہے۔ امام حسن کی روایت کا مطلب یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے کئی شاگرد تھے، کبھی کہا جاتا ہے یہ امام محمد کی روایت ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ حسن کی روایت ہے۔ تو امام حسن نے ہمارے فقہ حنفی میں جیسے 3 امام مشہور ہیں نا صاحبان اور امام صاحب، اسی کے علاوہ 2-3 اور بھی مشہور ہیں، ایک ان میں حسن ہے، ایک ظفر ہیں اور ایک ابن شجاع ہیں یا اس طرح کا کوئی نام ہے، میرے ذہن سے نام نکلا، وہ بھی مشہور میں سے ان کی روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سنا ہے۔ تو یہ امام حسن نے جو روایت سنی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے وہ ہے، اور امام طحاوی کا بھی یہی قول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک ناجائز۔ اما علی ظاہر روایہ ینبغی ان یجوز، لیکن ظاہر و روایہ یہ ہے، ظاہر و روایت کے مطابق مناسب یہ کہ جائز ہونا چاہیے، کیوں؟ لأن الاصل ان ما يجوز اراد العقد علیہ بانفراده يجوز استثناءه من العقد، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ ان الاصل ضابطہ ہی ہے، ضابطہ ہے کہ ان ما يجوز اراد العقد علیہ بانفراده، ہر وہ چیز کہ جس پر علیحدہ عقد کرنا جائز ہو، ما يجوز اراد العقد علیہ بانفراده، جس چیز پر انفراداً عقد کرنا جائز ہو، یعنی جس چیز کو الگ کر کے بیچا جا سکتا ہو، کسی کتابیں کر کے نہیں، الگ سے وہ چیز بیچی جا سکتی ہے، یجوز استثناءہ من العقد، عقد سے اس کا استثناء جائز ہوتا ہے، اور جس چیز کی الگ بیع نہ ہو سکتی ہو اس کا استثناء جائز نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا قاعدہ ہے، اس قاعدے کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس چیز کی بیع انفراداً الگ کر کے ہو سکتی ہو اس چیز کو کسی بیع کے دوران مستثنیٰ بھی کیا جا سکتا ہے، جس چیز کی الگ سے بیع نہ ہو سکتی ہو تو اس کو استثناء بھی نہیں کیا جا سکتا ہوتا۔ مثال اس کی 50 سیب کے دانے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر دانے کو میں الگ بیچ سکتا ہوں نا، مثلا ایک دانہ اٹھاؤں اور کسی کو یہ دانہ میں نے آپ کو 5 روپے کا بیچا، بالکل ٹھیک ہے، بکتا بھی ہے، دیہاتوں میں تو عام بکتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ جب ان ہر سیب کے دانے کو الگ بیچا جا سکتا ہے، ایک ایک دانہ الگ کر کے، تو اس میں سے ہر سیب کے دانے کو مستثنیٰ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کہا جا سکتا ہے 50 دانے بیچے سوائے ایک دانے کے، ایک دانے کا استثناء میرا درست ہے، کیونکہ جس چیز کا میں نے استثناء کیا اس پر الگ عقد ہو سکتا ہے۔ وہ چیز جس کا الگ عقد نہ ہو سکتا ہو، جیسے جانور بیچا اس کے اندر حمل ہے، میں نے کہا جی یہ جانور آپ کو بیچتا ہوں سوائے اس کے حمل کے، یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ کیا حمل کا الگ عقد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں کسی کو کہوں چلو یار یہ حمل میں نے کو بیچا لے جا، اسی طرح جانور کی ٹانگ ہے، میں کسی کو کہوں جی اس جانور کی ایک ٹانگ میں نے آپ کو بیچ دی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، انفراداً عقد نہیں ہو سکتا۔ لہذا گائے کو بیچتے ہوئے حمل کا استثناء بھی درست نہیں ہوگا، اس کی ٹانگ کا استثناء بھی درست نہیں ہوگا۔ اور یہاں باغ کے اندر چونکہ 2 من کہا تھا میں نے، 2 من آموں کا اس نے استثناء کیا نا، 2 من آم الگ سے بیچے جا سکتے ہیں، لہذا اس کا استثناء بھی ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو ظاہر روایت کے مطابق مناسب یہ کہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اصل یہ کہ جس چیز پر انفراداً عقد جائز ہو تو اس کا استثناء بھی عقد میں سے جائز ہوتا ہے۔ وَبَيْعُ كَفِيدٍ مِّن صُبْرَةٍ جَائِزٌ فَقَضَىٰ اسْتِثْنَاءُ، وہی مثال جو میں نے آپ کو سیبوں کی دے دی، اس نے صبرہ کی دے دی، ایک صبرہ میں سے ایک کفیز کی بیع جائز ہے نا، پوری ڈھیری پڑی ہے، میں اس میں سے 1 کلو الگ کسی کو گندم بیچ دوں جائز ہوگا، تو لہذا اس کا استثناء بھی جائز ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے آپ کو یہ پورا صبرہ بیچا سوائے اس میں سے 1 کفیز کے، یہ جائز ہوگا استثناء۔ بخلاف استثناء الحمل و اطراف الحیوان، برخلاف حمل کا استثناء کرنے کے اور جانور کے اعضاء کا استثناء کرنے سے، اطراف اعضاء جیسے اس کی ٹانگ عضو ہے، اس کا استثناء جائز نہیں ہوگا، لأنہ لا یجوز بیعہ انفرادا بین السور ملا کے، کیونکہ اس کے انفراداً بیع جائز نہیں ہے، یعنی کس کی؟ حمل کی اور اطراف کی، انفراداً بیع جائز نہیں ہے، فقضا استثناء ہو تو ان کا استثناء بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَّةِ فِي قَشْرِهِ، یجوز بیع الحنطۃ فی سنبلها، گندم کی بیع اس کی بالی کے اندر جائز ہے، والباقلہ فی قشریہ، اور لوبیا کی بیع اس کے چھلکے کے اندر جائز ہے۔ ویجوز بیع الحنطۃ فی سنبلها والباقلہ فی قشریہ، گندم کی بیع بالی کے اندر جائز ہے اور لوبیا کی بیع چھلکے میں جائز ہے۔ وقضى الارز والسمسم، اسی طرح
چاول اور تل، ان کو بھی بالی چھلکے کے اندر بیچنا جائز ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا نا کہ جس چیز کو بیچنا اس کو الگ کر کے بیچو، مبی جدا ہو، واضح ہو۔ لیکن جب آپ نے بیچی گندوں میں کھڑی وہ بالی کے اندر ہے، تو پتہ نہیں دانہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھپی ہوئی چیز ہے نا، تو یہ بیچنا جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا یجوز بیع الباقلہ الاخضر، وہ کہتے ہیں سبز لوبیا کی بیع جائز نہیں ہے۔ وقضا الجوز واللوز والفستق فی قشر الاول عندہ، اسی طرح اخروٹ، بادام، پستہ، ان کی بیع جائز نہیں ہے عندہ، کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نزدیک فی قشر الاول، اس کے پہلے چھلکے میں، تینوں میں، فی قشر الاول کا تعلق تینوں کے ساتھ ہے، یعنی اخروٹ کو، بادام کو اور پستے کو ان کے پہلے چھلکے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب پہلا چھلکا تو دو لحاظ سے بنتا ہے، مثلا جیسے بادام ہے، بادام کے اوپر ڈبل چھلکا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ چھلکا ہوتا ہے جو ہم پانی میں ڈال کر چھلکا اتارتے ہیں، ایک وہ چھلکا ہے، اور ایک اوپر جو چھلکا سخت ہوتا ہے جو ہم دانتوں سے توڑتے ہیں۔ اب جو پہلا چھلکا ہے وہ دانتوں سے توڑنے والا ہوگا یا وہ ہاتھ سے اتارنے والا ہوگا، ان میں سے کس کو پہلا چھلکا کہا جائے گا؟ تو قشر الاول پہلے چھلکے سے مراد قشر خارج ہے، باہر والا، وہ جو موٹا ہے جس کو دانتوں سے توڑتے ہیں، تو وہ جو قشر خارج ہے اس چھلکے کے اندر ان کے نزدیک بیچنا کیا ہے؟ لا یجوز، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ وہ چھلکے توڑو، اندر سے بادام کی گٹھلیاں نکال کر، پستے کے دانے نکال کر وہ بیچو، یہ ان کے نزدیک ہے۔ اور قشر ثانی میں تو بالاتفاق جائز ہے، قشر ثانی وہ جو پانی میں ڈال کر ہم اتارتے ہیں، وہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ قَوْلان، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا سنبلہ کی بیع میں دو قول ہیں۔ دیکھو باقلہ کا تو انہوں نے بتا دیا جائز نہیں ہے، سنبلہ یعنی بالی کے اندر گندم کو بیچنا، اس میں دو قول ہیں، ایک قول جائز کا حرکت میں جواز کا ہے۔ عندنا یجوز ذالک کلہ، حنفیت ماشاءاللہ بڑی سہولت پیدا کی، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک کہ سارا ہی جائز ہے، چاہے باقلہ بیچو، ہنتا بیچو، لوز بیچو، جوز بیچو، فستق بیچو، قشر اول میں بیچو، قشر ثانی میں بیچو، سب جائز ہیں۔ لہو امام شافعی کی دلیل، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جائز نہیں ہے اس کو باقلہ کو بیچنا، جوز لوز کو بیچنا، وجہ وہ فرماتے ہیں ان المعقود علیہ مستور بما لا منفعۃ له فیہ، معقود علیہ چھپا ہوا ہے اس چیز کے ذریعے سے یا اس چیز میں جس چیز کی مشتری کے لیے کوئی منفعت نہیں ہے، لا منفعۃ له فیہ، جس چیز کے اندر مشتری کا کوئی فائدہ نہیں، مثلا جیسے بادام کا چھلکا ہے، بادام اصل تو بادام کی گٹھلیاں بیچی جاتی ہیں نا، بادام کی گٹھلی معقود علیہ ہے، آدمی چھلکے تو نہیں خریدنے ہے نا، بادام کے گٹھلیاں خریدنے ہے، معقود علیہ چھپا ہوا ہے ایک ایسی چیز میں اوپر اور چھلکا جس کا مشتری کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کچھ دانتوں توڑ کے پھینک دینا ہے، تو ایسی صورت میں فاشبہ تراب صاغت اذا بیع بجنسی، یہ مشابہ ہو گیا زرگروں کی مٹی کے، جب اس مٹی کو اس کی ہم جنس کے عوض بیچا جائے تو اس وقت وہ بیع جائز نہیں ہوتی۔ بھی جنس ہی یعنی سونے کے ریزوں والی راکھ کو سونے کے عوض فروخت کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ بھی ترابی صاغتی اذا بیع بجنسی، وہ یوں ہوتا تھا صاغہ زرگر لوگ جب، اب بھی ایسی ہے، اب تو تھوڑا جدت ہو گئی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دکان ہوتی تھی مٹی کے نیچے زمین ہوتی تھی، اس کے اوپر وہ سونا رکھ کر نا جلاتے تھے، اس کو پگھلاتے تھے، تو اس سے اس کو کاٹتے تھے تو اس میں سے سونے کے ذرات اڑتے تھے، وہ ذرات اڑ کے جو نیچے پڑی ہوئی تھی نا زمین اس کے اندر گرتے تھے، بڑے بالکل پتلے پتلے ذرات، اس کو کہتے تھے تراب و صاغہ، زرگر کی مٹی۔ اب اس مٹی کو پھر بیچا جاتا تھا، چونکہ وہ مٹی عام مٹی نہیں ہوتی تھی، اس میں اتنی ساری مٹی ہو تو اتنا سا سونا نکل آتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تراب و صاغہ ہے، اس کو ہم جنس کے بعد بیچنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ مثلا تراب و صاغہ اتنی ساری، اتنے سے سونے کے بدلے میں بیچ دی، وہ تراب و صاغہ میں بھی سونا گرا ہوا ہے اور بیچ بھی اس کی جنس کے ساتھ رہے ہیں، یعنی سونے کے ساتھ بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں جائز نہیں ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں دیکھو تراب و صاغہ کے اندر سونا ہے نا، اور وہ سونا چھپا ہوا ہے ایک ایسی چیز کے ذریعے جس چیز کے اندر مشتری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیز مٹی ہے نا، تو معقود علیہ سونا ہے اور سونا مٹی میں چھپا ہوا ہے اور مٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ بیع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں جو باقلہ وغیرہ ہیں، یہ بادام وغیرہ، اس کو آپ بیچ رہے ہیں ایک ایسی چیز کے اندر جس چیز کے اندر مشتری کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ والانا ہماری دلیل معروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ سے مروی ہے انہ نہا عن بیع النخل حتی یزہی وعن بیع السنبل حتی یبیض ویأمن العاہۃ، یہ پوری روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے کھجور کو بیچنے سے، بظاہر تو کھجور کا درخت ہے لیکن مراد کھجور کا
پھل ہے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان بیع ثمر نخل بحذف المضاف، نخل سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا پھل بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ یضحیہ وہ پک جائے، لفظی ترجمہ رنگ پکڑنا، یہاں تک کہ کھجور کا پھل پک جائے۔ وَأَنْ بَيْعِ سُنبُلَةِ، اور سنبلہ بالی کے اندر جو دانہ ہے اس کے بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، یعنی پک جائے، سفید، کیونکہ پہلے سبز ہوتی ہے نا گندم، پھر وہ سفید ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سفید ہو جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ آفت یعنی جیسے بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے تو بارش ہے وہ دانہ سارا گر جاتا ہے، جب پک جائے گا اب اگر دانہ گر بھی جائے تو بھی وہ دانہ بک سکتا ہے، کچا دانہ اگر گر جائے گا تو وہ بک نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ جو دانہ ہے وہ سفید ہو جائے اور وہ آفت سے محفوظ ہو جائے۔ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ان بیع سنبل، یعنی بالی کے بیع جائز ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ پک جائے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ بالی کی تو بیع جائز ہی نہیں ہے، بالی کے پھل کی بیع آپ نے تو اسے جائز قرار دیا ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ والی انہ، دوسری وجہ یہ کہ حب منتفع به فیجوز بیعہ فی سنبلہ کالشعیر، دوسری وجہ کہ جو گندم کا دانہ ہے وہ دانہ قابل انتفاع ہے، منتفع به چیز ہے، اور جو چیز مال منتفع به ہو اس کی بیع جائز ہوتی ہے، لہذا اس کی بیع جائز ہوگی سنبل کے اندر۔ جیسے شعیر ہے، ہمارے پاس بڑی پکی نظیر ہے کہ شعیر جو جو ہوتا ہے، جو تو بکتا ہی چھلکے کے اندر ہے، آپ نے دیکھا نہیں کبھی جو کی بڑے بڑے چھلکا ہوتا ہے، جو تو بکتا ہے چھلکے کے اندر ہے، جیسے جو کی بیع سنبل کے اندر بالاجماع جائز ہے، اسی طرح گندم کی بیع بھی اس کی سنبل کے اندر ہم حنفیہ کے ہاں جائز ہے۔ والجامع کونہ مالا متقوما، اب ہم نے اس کو قیاس کیا ہے شعیر کے اوپر، جس طرح شعیر کی بیع چھلکے میں جائز ہے گندم کی بھی جائز ہے، دونوں میں علت جامعہ کیا ہوگی؟ علت جامعہ جانتے نا، وہ چیز جو دونوں کی درمیان مشترک ہو، جس کی وجہ سے ہم نے گندم کو جاؤں پر قیاس کیا ہے، کا شعیر کا نا قیاس کیا نا، تو اس میں علت مشترکہ کیا ہوگی؟ علت جامعہ کیا ہوگی؟ کیا؟ تو اس میں علت جامعہ کونہ مالا متقوما، کونہ کی ضمیر جائے گی کون کل واحد منہما ای من الحنطۃ والشعیر، گندم اور جو میں سے ہر ایک کا مال متقوم ہونا، یہ علت جامعہ ہے۔ جیسے جو مال متقوم ہے گندم اسی طرح مال متقوم ہے، جب جو کی بیع جائز ہے تو گندم کی بیع بھی جائز ہے۔ بخلاف تراب ساغتی، برخلاف سناروں کی وہ راکھ دار مٹی، تراب ساغہ نا وہ راکھ دار مٹی جس میں سونے کے ذرات ملے ہوتے ہیں، وہ کیوں وہ بیع ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب سونے کی زرگر کی راکھ دار سونے والی مٹی، وہ مٹی جس میں سونا گرا ہوتا ہے، اس کو جب سونے کے بدلے میں بیچا جائے، امام شافعی نے کہا تھا وہ جائز نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا برخلاف سنارے کی مٹی کے، کیوں کہ لأنہ انما لا یجوز بیعہ بجنسی، اس کی بیع صرف اسی وقت جائز نہیں ہوتی جب اس کو ہم جنس کے عوض بیچا جا رہا ہو، یعنی سنارے کی مٹی میں سونے کے ذرات ہیں اور اس کو سونے کے عوض بیچا جا رہا ہے، اب جائز نہیں ہے۔ اس کی ناجائز ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سونا مٹی میں چھپا ہوا ہے جسے امام شافعی نے سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے لاحتمال الربا، اس میں ربا کا احتمال ہے کہ اس نے سونے کی مٹی تھی، اس کو اتنے سے سونے کے بدلے بیچ دیا، ہو سکتا ہے یہ سونا زیادہ اور راکھ والی مٹی والا سونا کم، تو ربا کا احتمال ہے نا۔ تو حنفیہ نے کہا یہ احتمال ربا کی وجہ سے ناجائز ہے، اگر فی نفسی اس وجہ سے ناجائز ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مٹی میں چھپا ہوا ہے ناجائز ہے، پھر تو جب اس سونے کے ذرات والی مٹی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جاتا پھر بھی جائز نہ ہوتا، حالانکہ حتی لو باعہ بخلاف جنسی اجازت، یہاں تک کہ اگر اس نے اس سونے والی مٹی کو چاندی کے بدلے میں بیچا تو جائز ہوگا، اس لیے کہ اب ربا کا احتمال نہیں رہا۔ اب جب جائز ہو گیا تو حالانکہ اب بھی تو یہ سونا مستور ہے مٹی کے اندر، پھر بھی جائز ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ مستور ہونا یہ ناجائز ہونے کی علت نہیں ہے۔ وفی مسألتنا المتنازع فیہ، ہمارے اس مسئلے میں بھی لو باعہ بجنسی لا یجوز اذن، ہم بھی کہتے ہیں لو باعہ قدر حب الحنطۃ فی سنبلھا بجنسہ حب الحنطۃ فی سنبلھا، اگر اس نے بالی کے اندر گندم کو بیچا اس کی ہم جنس کے عوض، یعنی گندم کے دانے کے عوض ہی بیچا، تو پھر ہم کہتے ہیں لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے، لشبہۃ الربا، اس لیے یہ یہاں بھی ربا کا شبہ، لشبہۃ الربا، یہاں ربا کا شبہ ہے، لأنہ لا یدری قدر ما فی السنابل، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ بالی کے اندر جو مقدار ہے گندم کی وہ کتنی ہے، آپ نے بالی کے اندر والی گندم کو باہر نکلی ہوئی گندم کے عوض میں بیچ دیا، ہمارے نزدیک یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو بالی کے اندر گندم ہے وہ کم ہو، جو باہر ہے وہ زیادہ ہو، تو یہاں بھی احتمال ربا کی جیسا ناجائز ہے۔ چلے، تو لہٰذا آپ نے جو نظیر پیش کی تھی تراب ساغہ کو سونے کے ساتھ بیچنے کی، وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سنبل والی گندم کو گندم کے ساتھ بیچا جائے تو ناجائز ہوتا ہے،
اچھا ومن باع دارا دخل فی البیع مفاتیح، اغلا کیا، بالکل آسان سا مسئلہ ہے آگے، تو جو تھوڑا سا بچا وہی آسان ہے۔ جس آدمی نے گھر بیچا تو بیع کے اندر اس کے تالے بھی داخل ہو جائے، تالے کی چابی بھی داخل ہو جائے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع، اغلاق یہ غلق کی جمع ہے، غلق کہتے ہیں تالے کو، اور اغلاق کے ہاں کی ضمیر جائے گی دار کی طرف، اس گھر کے تالوں کی چابیاں بھی داخل ہو جائیں گی، حالانکہ بیچا تو اس نے گھر ہے۔ فَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَغْلَاقُ، اس لیے کہ اس بیع کے اندر تالے بھی خود داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے تالے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تالے کیوں داخل ہوتے ہیں؟ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ، اس لیے کہ ان تالوں کو، غور سے سننا ترجمہ، اس لیے کہ ان تالوں کو جوڑا گیا ہے اس گھر کے اندر ترکیب بقا کے طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں قرار اتصال کے طور پر۔ ترکیب بقا کا مطلب قرار اتصال، یعنی ان کو جوڑا گیا ہے اس طرح جوڑنا کہ وہ جوڑنا باقی رہے، اسی کو قرار اتصال کہتے ہیں نا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ متصل کیا گیا ہے اس طریقے سے کہ وہ چیز اس کے ساتھ متصل ہی رہے۔ اس تالے سے کون سے تالے مراد ہیں؟ اس تالے سے وہ تالے مراد ہیں جو پہلے زمانے میں لکڑی کے تالے گھر کے دروازے کے اندر فٹ کر دیے جاتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں ہینڈل والے تالے ہیں۔ دروازے کا ہینڈل والا تالا نہیں ہوتا، جب آپ دروازہ بیچیں گے تو ہینڈل والا تالا بھی ساتھ بکے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تالا تو نہیں بیچا، میں نے تو کمرہ بیچا تھا، چونکہ اس تالے کو گھر کے اندر جوڑا گیا ہے بقا کے طور پر۔ قرار اتصال کی اصطلاح پڑھی تھی نا، ہاں اتصال قرار والی، تو وہ یہاں بھی قرار اتصال ہے، یعنی ہینڈل کو جوڑا ہی اس طرح گیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، اس لیے کہا لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا، ان تالوں کو جوڑا گیا ہے اس گھر کے اندر لِلْبَقَاءِ، لہذا خود داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں انفصال کی شکل ہو تو پھر داخل نہیں ہوں گے، جیسے یہ تالے سارے لگے ہوئے ہیں، یہ والا تالا جو کنڈے میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کی چابی سے کھولتے ہیں، پھر وہ تالا نکال کے جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ تالے داخل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو اتصال قرار حاصل نہیں ہے۔ سمجھ گے اس مسئلے کو؟ آگے والمفتاح يدخل فی بیع، اچھا چلو تالا تو اس وجہ سے داخل ہو گیا، تو چابی تو جب کہ اتصال انفصال ہے نا، چابی تو نکال کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، چابیاں بھی داخل ہوں گی۔ والمفتاح يدخل فی بیع الغلق، چابی تالے کی بیع میں خود داخل ہو جاتی ہے، من غیر تسمیت، چاہے نام نہ بھی لو، لأنہ بمنزلۃ بعض منہ، اس لیے کہ جو چابی ہے یہ تالے کا ایک جزو ہے، اذ لا ينتفع به بدونہ، کیونکہ چابی کے بغیر تالے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جب کسی چیز کو بیچا جاتا ہے تو وہ چیز اپنے اجزاء سمیت بکتی ہے، سمجھ گئے؟ جب اجزاء سمیت بکتی ہے تو پھر یہ چابی بھی اس کا جزو ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا نفع انتفاع نہیں ہوتا۔ یہ ایسے جیسے موٹر سائیکل بیچو چابی نہ دو، کہا جی میں نے موٹر سائیکل بیچی چابی تو نہیں بیچی، مگر موٹر سائیکل کا انتفاع چابی کے بغیر نہیں ہے نا۔ آگے اچھا تابع ہوگا۔ وَأُجْرَةُ الْقَيَّالِ وَنَاقِضِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، قیال کی اجرت اور ناقد ثمن کی اجرت بائع پر۔ قیال تولنے والا، ناقد ثمن کا معنی ثمن کو پرکھنے والا، یہ بائع کی ذمہ کا۔ پہلے زمانے میں پیسوں کو تولا جاتا تھا اور پرکھا جاتا تھا۔ مثلا میں نے علی کو بیچا ہے موبائل 1000 درہم کا، اب یہاں روپے کی مثال میں نہیں دے سکتا، اس زمانے میں درہم کے سکے ہوتے تھے چاندی کے، اب ان کو بعض دفعہ تولا جاتا تھا، مثلا اتنے کے وزن کے اگر سکے ہوں تو اتنے روپے بنتے ہیں، تو بجائے ان کو گننے کے نا وہ کہتے تھے مثلا 50 گرام سکے مجھے دے گا، 50 گرام میں کتنے آتے ہیں وہ معلوم ہوتے تھے، تو 50 گرام سکے کے بدلے میں میں نے اس کو موبائل بیچ دیا، 50 گرام درہم کے بدلے میں، اس سکے ہوتے تھے درہم۔ اب ان کو تولنے، اب اس کو مثال کے طور میں نے بیچا ہے ان کو 1000 گرام کے بدلے، 1 کلو کے بدلے میں یا زیادہ کلو کے بدلے میں، اب اس کو تولے گا کون؟ اگر میں تلواؤں گا، کیونکہ تولنا بھی ہر ایک کا بس کا کام نہیں، وہ سنار تولتے تھے اور خاص آلات سے تولتے تھے، پیسہ تول رہا ہے، گندم تھوڑی تول رہی، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا، وہ اپنی اجرت لیتے تھے تولنے کی۔ تو اگر میں تلواؤں گا، میں بائع ہوں تو پیسے مجھے دینے پڑیں گے، یہ تلوائے گا تو پیسے اس کو دینے پڑیں گے، تو جھگڑا تو ہوگا نا۔ یہ کہے گا بھائی میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، خود اپنے تلوا لینا، کم ہوں تو مجھے بتا دینا، میں کہوں گا بھائی مجھے تلوا کر پہلے دے، تو جھگڑا ہوگا۔ ناقد ثمن، ایک تلوانے کی ضرورت ہوتی تھی، دوسرا پیسے پر رکھنے کی، کہ جو مجھے تو اتنے ساری بڑی گٹھڑی پیسوں کی دے رہا ہے، سکوں کی، یہ کھوٹے بھی کھڑے ہیں، اب ایک ایک سکے کو پر رکھنا ہے، اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ بھی سنار کرتے تھے، وہ اس کی اجرت لیتے تھے کہ فی سکہ اتنے پیسے لیں گے ہم آپ کو، مثلا جیسے زمینیں بکتی تھیں تو بڑی مقدار میں رقم دینی پڑتی تھی نا، اب پیسوں کو پرکھنے کی ضرورت کون دے گا؟ مشتری کہے گا میں دے رہا ہوں، تجھے اعتراض ہے تو اپنے پرکھوا لینا کسی سے، بائع کہے گا میں کیوں پرکھواتا پھروں، تو مجھے پرکھ کر دے، میرے سامنے پرکھوا تاکہ تسلی تو نے صحیح پیسے دیے مجھے، یہ جھگڑا ہوتا تھا۔ اس کو دیکھو، اجرت القیال و ناقد ثمن علی البائع، تولنے والے کی اجرت اور ثمن کو پرکھنے والے کی اجرت بائع کے ذمہ ہوگی، مشتری اس کو
وہی مثلا 1 کلو سکے دے دے گا کہ جا طلباء بھی لینا اور ان کو پر کباب بھی تو ہی لینا، میرے ذمہ نہیں ہے۔ وجہ اما الکیل فلا بد منہ للتسلیم وهو علی البائع، یہ بائع اس کو دے گا، یہ کیا ہے کیال اور نہ کے سمنا، ٹھیک ہے، یہ بائع کے ذمہ ہے۔ بائع کے ذمہ کیوں ہے اس کو تولنے کی اجرت دینا اور پیسوں کے پرکھنے کی اجرت دینا۔ اما الکیل فلا بد منہ للتسلیم وهو البائع، کیل تو اس لیے کہ سپردگی ضروری ہے اور سپردگی بائع کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ مجھ سے یہاں تسامح ہو گیا، یہاں پیسوں کا تولنا مراد نہیں ہے بلکہ چیز کا تولنا ہے۔ مثلا میں نے اس کو گندم بیچی ہے، گندم میں کیل کر کے دوں گا، اور اس نے آگے سے مجھے پیسے دینے ہیں، اس کے پرکھنے ہوگی، تو یہ جو گندم کیل کر کے دینی ہے نا، ناپ کر دینی ہے، اس کو تول کر دینا، اس کی اجرت میرے ذمہ ہے۔ اس لیے کہ اما الکیل فلا بد منہ للتسلیم، کیل اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ سپرد کرنا تو بائع کے ذمہ ہے نا، جس کے ذمہ سپرد کرنا ہے تو وہ کیل کرے گا۔ ومعنی ھذا، اس بات کا مطلب کہ کیال کی اجرت بائع پر ہوگی اذا بیع مکایلۃ، جب کیلن چیز بیچی گئی، میں نے اس کو کہا اتنے کیل کے لحاظ سے میں نے آپ کو چیز بیچی تو میں اس کو کیل کر کے پورے کر کے دوں گا، چونکہ میرے ذمہ سپرد کرنا ہے۔ وقضا اجرت الوزان والذراء والعداد، یہ بھی بائع کے ذمہ ہوگی۔ وزان تولنے والے کی اجرت، کوئی چیز ایک تو تھی نا ناپنا اور ایک ہوتا ہے تولنا، تولنے کی اجرت بھی بائع کے اوپر۔ ذرہ گزوں سے ناپنا، میں نے کوئی چیز گزوں سے بیچی، کہ یہ آپ کو 50 گز بیچی، گزوں سے ناپنے والے کی اجرت بھی میرے ذمہ ہے۔ عداد گننے والی میں نے چیز بیچی کہ یہ 500 آئٹم پڑے ہیں لے لے، اس کی گنوانے کی اجرت بھی مجھ بائع کے ذمہ۔ اما النقد، باقی جو پیسے کے پرکھنے کی اجرت ہے وہ ہم نے کہا بائع کے ذمہ ہے۔ فالمذکور روایت ابن رستم عن محمد، یہ جو متن میں مذکور ہے یہ محمد سے ابن رستم کی روایت ہے، ان کی روایت یہ ہے کہ پیسے پرکھنے کی قیمت بائع دے گا۔ لأن النقد یکون بعد تسلیمی، کیونکہ پرکھنا تو سپرد کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی مشتری نے پیسے مجھے سپرد کر دیے، اب میں پرکھوں گا یار خالص دیے کہ نہ خالص دیے، لہذا پھر میری ضرورت ہے۔ الا تری انہ یکون بعد الوزن، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پرکھنا تو وزن کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی وزن کر کے اس نے مجھے 1 کلو پیسے دے دیے، اب میں اس کو پرکھنا چاہتا ہوں تو وزن کر کے جب اس نے دے دیے تو میرے سپرد کر دینا، پرکھنا تو میرا اپنا کام ہے۔ والبائع هو المحتاج الیہ، اب بائع کو اس کی ضرورت ہے پرکھنے کی، کیوں؟ لیمیز ما تعلق به حقه من غیرہ، تاکہ وہ اس چیز کو جدا کر سکے جس چیز سے اس کا حق متعلق تھا، اس کا حق کس سے متعلق تھا؟ جید سے، تاکہ اس جید کو جدا کر سکے من غیر جید سے، اب وہ پرکھ کر بتا سکے مجھے میرا حق ملا ہے کہ نہیں ملا، تو یہ اس کا اپنا کام ہے اپنے حق کو جاننا۔ او لیعرف المعیب ولیردہ، یا اس لیے تاکہ وہ عیب دار چیز کو پہچانے تو اس کو واپس کرے، بھی اگر تجھے بائع کو عیب دار لگتی ہے تو واپس کر دے۔ وفی روایت ابن السماع کی روایت میں امام محمد سے جو روایت ہے، علی المشتری، مشتری کے ذمہ ہوگا پرکھوانا، کیوں؟ لأنہ یحتاج الی تسلیم الجید مقرر کردہ، کیونکہ مشتری کو ضرورت ہے کہ وہ مقرر کردہ جید درہم تسلیم کرے، اس کے ذمہ ہے نا، اس کو ضرورت ہے کہ وہ جس نے پیسے دینے ہیں مقرر کردہ جو بھی درہم تھے وہ جید ہونے چاہیے، لہذا وہ پرکھ کر جید کر کے دے۔ والجودۃ تعرف بالنقد، چونکہ جید دینے اس کے ذمہ تھے اور جید ہونا معلوم ہوتا ہے پرکھنے سے۔ کما یعرف القدر بالوزن، جیسے کہ مقدار تولنے سے معلوم ہوتی ہے، جید ہونا پرکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب مقدار تولنے سے معلوم ہوتی ہے تو تولنا بائع کے ذمہ تھا، اور جب پرکھنا جودت پرکھنے سے معلوم ہوتی ہے تو پرکھنا پھر مشتری کے ذمہ ہوگا۔ فیکون علیہ، لہذا یہ پرکھنا مشتری کے ذمہ ہوگا، مشتری پرکھ کر دے گا۔ واجرت وزان الثمن علی المشتری، ثمن کو تولنے کی اجرت مشتری پر ہوگی۔ ثمن کو تولنے کی مطلب یہ کہ بعد وہ ثمن تولنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا اس نے کہا ثمن میں آپ کو 1 کلو گندم دوں گا، کتاب دو، اس کے بدلے میں 1 کلو گندم دوں گا، گندم تول کر جو دے گا وہ مشتری کی قیمت ادا کرے گا۔ لما بینا، وجہ ہم نے بیان کر دی ہے، انہ هو المحتاج الی تسلیم ثمن، مشتری کو ضرورت ہوتی ہے ثمن سپرد کرنے کی، اور وبالوزن یتحقق تسلیم، وزن کرنے سے ہی سپردگی کی متحقق ہوگی، بھی 1 من پوری گندم دے گا تو قیمت پوری ادا ہوگی، لہذا وہ دے گا۔ ومن باع سلعۃ بثمن، اگر کسی نے سامان بیچا سمن کے بدلے میں، یعنی میں نے سامان بیچا، سامان کا مطلب یہ ہے میں نے آپ کو 1 من گندم بیچی سمن کے بدلے میں، یعنی 1000 درہم کے بدلے میں